السلام علیکم، میرا نام اظہر نیاز ہے۔ ماسٹر میں نے سائیکالوجی میں کیا کراچی یونیورسٹی سے۔ اس کے بعد میں کچھ عرصہ سائیکالوجی کی پریکٹس کرتا رہا، لیکن نوکری مجھے میڈیا میں مل گئی تو 1980 سے میں ریڈیو پاکستان، پھر پاکستان ٹیلی ویژن اور مختلف اداروں میں میڈیا کنسلٹنٹ کے طور پر رہا اور پڑھاتا رہا اور پڑھتا رہا۔ اس وقت میں رفا یونیورسٹی میں 2-3 سبجیکٹ پڑھا رہا ہوں، جس میں سے ایک میڈیا سائیکالوجی بھی ہے۔ میں نے سوچا کہ یہ میڈیا سائیکالوجی کے بارے میں جو معلومات ہیں، بیسک انڈرسٹینڈنگ سائیکالوجی، اس حوالے سے کچھ پوڈ کاسٹ بنائے جائے اردو میں، اور تاکہ میرے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ کلاس روم بیہیویئر سے نکل کر کچھ سیکھ سکیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس فن لرننگ سے وہ انڈرسٹینڈنگ جو ہے ان کی بہتر ہو سکے۔ تو یہ ایک تجربہ ہے، اے آئی کے ساتھ کچھ کام کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا۔ دیکھتے ہیں کہ یہ آج کا جو کہ لیکچر ہے یا ایک کنورسیشن ہے یا پوڈ کاسٹ ہے، یہ ہے سائیکالوجی کے ایک بنیادی سوال کے بارے میں کہ نفسیات کیا ہے اور اس کے ایریاز کیا ہیں۔ آج ہم اظہر نیاز کی تحریر سائیکالوجی کو سمجھنا میں تھوڑا گہرائی میں جا رہے ہیں۔ جی، مقصد یہ ہے کہ اس تحریر کی روشنی میں نفسیات کے کچھ اہم اور دلچسپ پہلوؤں کو سمجھیں، خاص طور پر ان کے لیے جو اس موضوع سے تھوڑی بہت واقفیت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور دیکھیے، نفسیات جیسا کہ اظہر نیاز بھی واضح کرتے ہیں، یہ صرف کوئی ذہنی بیماریوں کا مطالعہ نہیں ہے۔ ہاں، یہ عام تاثر ہے اکثر۔ جی، تو جدید تعریف اگر دیکھیں تو یہ رویے اور ذہنی عمل کا سائنسی مطالعہ ہے۔ یعنی ہمارے اعمال، خیالات، جذبات۔ بالکل، خیالات، جذبات، یادداشت، یہ سب، اور یہ بھی کہ حیاتیاتی، سماجی، ثقافتی عوامل ان پر کیسے اثر ڈالتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک کافی وسیع میدان ہے۔ نیاز صاحب کی تحریر بھی یہی یاد دلاتی ہے کہ یہ ہماری زندگی کے تقریباً ہر پہلو کو چھوتی ہے۔ یقیناً۔ جو بنیادی شعبے ہیں جیسے بایولوجیکل سائیکالوجی، یعنی دماغ اور رویے کا تعلق، جی، یا کوگنیٹو سائیکالوجی جو سوچ اور یادداشت پر ہے، یا سوشل سائیکالوجی، یہ تو اہم ہیں ہی، لیکن کچھ خاص شعبے بھی ہیں جن پر آج بات کرنا میرے خیال میں دلچسپ رہے گا۔ ہاں بالکل۔ مثال کے طور پر چائلڈ سائیکالوجی کو لے لیں۔ یہ ویسے تو ڈیولپمنٹل سائیکالوجی کی ایک شاخ ہے۔ اچھا۔ جی، لیکن اس کی خاص توجہ بچوں اور نوجوانوں کی جذباتی، علمی اور سماجی نشو و نما پر ہوتی ہے۔ اور اظہار نیاز ایک بڑی دلچسپ تحقیق کا حوالہ بھی دیتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچپن میں والدین کے ساتھ وہ جو ایک محفوظ اور مضبوط تعلق ہوتا ہے نا، سیکیور اٹیچمنٹ جسے کہتے ہیں۔ بالکل، سیکیور اٹیچمنٹ، وہ بعد کی زندگی میں نہ صرف جذباتی استحکام لاتا ہے بلکہ سیکھنے کی صلاحیت پر بھی بہت گہرا اور مثبت اثر ڈالتا ہے۔ واقعی یہ تو بڑی اہم بات ہے۔ جی ہاں، اور یہ صرف تھیوری نہیں ہے، مطلب اس کا عملی اطلاق آپ کو بچوں کی کاؤنسلنگ میں، اسکول گائیڈنس میں نظر آئے گا۔ یہ واقعی اہم نکتہ ہے کہ شروع کے تجربات کتنے معنی رکھتے ہیں۔ اچھا، اور جب بات عملی اطلاق کی ہو رہی ہو تو شاید سب سے زیادہ جو نام ذہن میں آتا ہے وہ کلینکل سائیکالوجی کا ہے۔ جی، وہ تو سب سے بڑا شعبہ ہے، لیکن ایک بات جو اظہر نیاز بھی زور دے کر کہتے ہیں وہ یہ کہ کلینکل سائیکالوجی صرف شیزوفرینیا یا شدید ڈپریشن جیسی بڑی بیماریوں کے علاج تک محدود نہیں۔ اچھا، عام طور پر تو یہی سمجھا جاتا ہے۔ جی، لیکن اس کا دائرہ کار اصل میں بہت وسیع ہے۔ روزمرہ زندگی کا تناؤ، پریشانی، تعلقات کے مسائل، حتیٰ کہ ذاتی نشو و نما میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، اچھا، ان سب کی تشخیص اور سائیکو تھیراپی کے ذریعے مدد دینا، یہ سب اس میں شامل ہیں۔ تو یہ بہت اہم وضاحت ہے۔ جی، اور نیاز کی تحریر یہ بھی واضح کرتی ہے کہ کلینکل سائیکالوجسٹ صرف علاج نہیں کرتے بلکہ ذہنی صحت اور نفسیاتی بہبود کو فروغ دینے میں بھی ان کا اہم کردار ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک اور شعبہ جس کا ذکر نیاز نے کیا ہے اور جو آج کل بہت ہی متعلقہ لگتا ہے وہ ہے میڈیا سائیکالوجی۔ بالکل، یہ نسبتاً نیا ہے لیکن بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ ہاں؟ جی، یہ دیکھتا ہے کہ میڈیا اور ٹیکنالوجی، مطلب ٹی وی، فلمیں، انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، ویڈیو گیمز، یہ سب ہمارے خیالات، جذبات اور رویوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ اور یہ تو یقیناً بہت گہرا اثر ہے۔ جی ہاں، اور یہ دو دھاری تلوار بھی ہو سکتی ہے۔ مثلاً نیاز ایک تحقیق کا ذکر کرتے ہیں جس میں بتایا گیا کہ ویڈیو گیمز اگرچہ ان کا ایک منفی تاثر ہے، ہاں، عموماً تو یہی سنا ہے،
لیکن کچھ خاص قسم کی گیمز مخصوص حالات میں مسئلہ حل کرنے کی مہارتیں یعنی پرابلم سالونگ سکلز اور تصویراتی سوچ یعنی اسٹریٹجک تھنکنگ کو بہتر بنا سکتی ہیں۔ یہ تو بالکل ہی الٹ بات ہے۔ جی، تو یہ عام تاثر سے کافی مختلف ہے اور اس علم کا استعمال ظاہر ہے میڈیا مواد بنانے میں، اشتہار بازی میں، یہاں تک کہ تعلیمی ٹیکنالوجی ڈیزائن کرنے میں بھی ہو رہا ہے۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ ویڈیو گیمز کے ممکنہ مثبت پہلو بھی ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ نفسیات کتنی نیوانسڈ ہے، کتنی باریکیاں ہیں اس میں۔ بالکل۔ نیاز کی تحریر میں ان کے علاوہ بھی کئی شعبوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے تعلیمی نفسیات، جی، ایجوکیشنل، صنعتی یا تنظیمی نفسیات جو کام کی جگہ پر ہوتی ہے، انڈسٹریل آرگنائزیشنل، ہاں، پھر صحت کی نفسیات، فورینزک سائیکالوجی، ماحولیاتی، کھیلوں کی نفسیات، فہرست لمبی ہے۔ جی، یہ فہرست ہی بتاتی ہے کہ یہ مضمون کتنا پھیلا ہوا ہے۔ صحیح۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں اظہر نیاز کی تحریر کی روشنی میں، تو بات یہ ہے کہ نفسیات ایک ناقابل یقین حد تک وسیع اور متنوع سائنس ہے۔ بالکل۔ اس میں جو پرانے کلاسیکی شعبے ہیں وہ تو ہیں ہی، لیکن ساتھ میں چائلڈ سائیکالوجی اور خاص طور پر میڈیا سائیکالوجی جیسے شعبے آج کی پیچیدہ دنیا کو سمجھنے کے لیے بہت اہم ہو گئے ہیں، کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ جی، اور بلا شبہ کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ ذہنی صحت کے چیلنجز سے نپٹنے اور ہماری مجموعی بہبود کو بہتر بنانے میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ یہ سارے شعبے مل کر ہمیں انسان ہونے کے تجربے کی ایک گہری اور آپ کہہ لیں کثیر الجہتی تصویر دیتے ہیں۔ لیکن جیسا کہ نیاز بھی اشارہ کرتے ہیں، نفسیات صرف کتابوں یا لیبز تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، جی، ہر فرد اپنے منفرد خیالات، جذبات، تعلقات، زندگی کے تجربات کے ساتھ خود نفسیات کی ایک جیتی جاگتی سانس لیتی ہوئی مثال ہے۔ واہ، یہ بہت خوبصورت بات کہی، اور اسی نقطے پر شاید ہم ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سننے والوں کے لیے، جی ضرور۔ کہ یہ جاننے کے بعد کہ نفسیات ہماری زندگی کے ہر کونے کو چھوتی ہے، ذاتی نشو و نما سے لے کر عالمی ٹیکنالوجی کے اثرات تک، آپ کے خیال میں کون سا شعبہ ایسا ہے جو ہمارے روزمرہ کے باہمی تعاملات، ہمارے فیصلوں یا خود اپنے آپ کو سمجھنے کے بارے میں سب سے زیادہ چونکا دینے والی یا غیر متوقع بصیرت فراہم کر سکتا ہے؟ دلچسپ سوال ہے۔ اس پر ضرور غور کیجیے گا۔